آج کی اس ویڈیو میں قید اعظم کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضور نبی کریم سے کس طرح گفتگو ہوئی، حضور نے کیسے اپنی زیارت کروائی اور کیا حضور نے انگریزی میں گفتگو فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قید اعظم کس کے کہنے پر پاکستان واپس تشریف لائے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو سن کر اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے مطابق جن دنوں وہ حیدرآباد کن میں حدیث نبوی پر کام کر رہے تھے، متعدد بار قید اعظم نے ان سے پیغامات اور خطوط و خطاب کے ذریعے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ قید اعظم کو مغربی تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے۔ نہ تو پیغام اور خطوط کا جواب بھیجا اور نہ ہی ان کی ملاقات کی کوشش کا کوئی خاطر خواہ جواب دیا۔ ایک رات حضور اکرم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کو خواب میں شرف ملاقات حضور کی ہوئی اور حکم ہوا کہ ہمارا ایک امتی آپ سے ملنا اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ ممبئی جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سب کچھ چھوڑ کر پہلی فرصت میں ممبئی پہنچا اور جب قید اعظم کے در و دولت پر پہنچے اور ملازم کو اپنی آمد اور قید اعظم سے ملاقات کی خبر دیتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی اندر تشریف لاتے ہیں تو قید اعظم کو سراپا انتظار میں دیکھتے ہیں اور پھر دونوں عاشق رسول کے درمیان مندرجہ ذیل مکالمہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قید اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، حضور والا میں مسلسل آپ کو پیغامات اور خطوط ارسال کرتا رہا اور آپ سے ملاقات اور رہنمائی کا متمنی رہا تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، لیکن جب آپ کو حکم ہوا تو آپ تشریف لائے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، کیا آپ کو بھی حضور سرور دو عالم کی بشارت ہوئی ہے؟ قید اعظم نے جواب دیا، آپ کے ارشاد کے مطابق ہی آپ سے ملاقات کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، کیا یہ سچ ہے؟ قید اعظم، یہ حقیقت ہے۔ اس مکالمے کے بعد دونوں عاشق رسول ملاقات کرتے رہے۔ مختلف امور زیر بحث آتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ سفید بنیا اور سیاہ بنیا سے آزادی حاصل کرنا اور مملکت خداداد پاکستان کا قیام تھا۔ محترم ناظرین، چنانچہ تفصیلی ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے قید اعظم کو ہر ممکن تعاون اور رہنمائی کا یقین دلایا۔ قید اعظم اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے مذکورہ بلا بیانات سے اس مملکت اور خداداد کا رواں کا چاند ایک چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ محترم ناظرین، قیام پاکستان کی تاریخ میں برصغیر کی تمام مشہور معروف روحانی درگاہوں سے وابستہ مشائخ اعظام نے قید اعظم کی پکار پر لبیک کہا تھا اور اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو حکم صدر فرمایا تھا کہ وہ اصول پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز کو نثار کر دیں۔ 1969 میں پروجیکٹ ہائی اسکول منگلہ میں قید اعظم ڈے پر سکول کی بزم ادب نے منگلہ ڈیم آرگنائزیشن کے PR جناب سید محمد ادری شاہ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ آپ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ قید اعظم کے ایک نہایت ہی قریبی ساتھی تھے جنہوں نے ایک مجلس میں، یہاں میں بھی موجود تھا، یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب قید اعظم انگلستان سے مستقل طور پر ممبئی بھارت آ گئے تو میں آپ سے ملاقات کے لیے گیا۔ قید اعظم گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان مجھے لے کر آئے۔ بے شک ان دونوں حضرات کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی وہ کچھ یوں ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تمہیں اس شرط پر بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے، کیونکہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ اور جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا، ایک رات میں لندن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پھر سو گیا اور دوسرا جھٹکا تیز تھا، پس میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے آ کر سو گیا۔ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا
اور میں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ پھر حضور سے گفتگو ہوئی جو انگلش میں تھی اور جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہی ہے: محترم ناظرین، تم کون ہو؟ جواب آیا: میں تمہارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حکم دینے آیا ہوں، آپ ہندوستان اور رہنمائی کے لیے روانہ ہوں، وہاں کے مسلمان اپنی آزادی میں تحریک میں تمہارے ساتھ ہوں، آخر آپ ابھریں گے، کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کر میں نے جواب دیا: تھینک یو مائی ہولی پروفٹ، پیس بی اپون ہم۔ اس واقعے کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا، یعنی بھارت آ گیا۔ اس واقعہ سے یہ 3 نتائج اخذ کیے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بلندی بختی کی انتہا ہے، جو خواب نہیں بلکہ آپ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد علیہ کو سماعت فرما رہے ہیں اور عین ممکن ہے دیدار بھی کر رہے ہیں۔ بات بہت پرانی ہو چکی ہے، کوشش بسار کے باوجود قائد اعظم کے ان دوستوں کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ ہندو اور انگریز کی بے پناہ رکاوٹوں اور مخالفتوں کے باوجود قائد اعظم کو اپنے مشن میں کامیابی کا 100% یقین تھا، کیونکہ امام الانبیاء آپ کو کامیابی کی نوید سنا چکے تھے۔ ایسا ہی ہوا، تمام رکاوٹیں دھری کی دھری رہ گئیں اور بظاہر ناممکن حالات کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا۔ محترم ناظرین، ڈائیلاگ اور گفتگو انگریزی میں ہوئی تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ حضور نبی آخر الزماں قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کے امتی 1000 قسم کی زبانیں بولتے ہیں، یہ بھی آپ کا زندہ معجزہ ہے۔ آپ کا جو امتی آپ سے جس زبان میں گفتگو کرتا ہے، آپ اسی کی زبان میں اس کو جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابداً۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، آمین۔